رموز بے خودی، یہ کتاب علامہ اقبال نے 1917 میں فارسی زبان میں لکھی تھی۔ میں نے اس کتاب کے لیے کچھ پوائنٹس ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کی شرح سے لیا ہے اور کچھ فرنگ سے، تو سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ ساری میری ہیں پڑھنے میں۔ اور یوں خود کو پالے، جلدی کر اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دیر نہ کر۔ تو کسی پروانے سے جلنے تڑپنے کا طریقہ سیکھ اور چنگاری میں ایک محل تعمیر کر لے۔ پروانہ عاشق شمع ہے، وہ اس پر جل جاتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو بھی اے ملت اسلامیہ، خدا اور رسول کے عشق کو تڑپ پیدا کر، دونوں جہاں میں اپنے لیے سرخرو اور عظمت و سربلندی کا سامان کر۔ میں کسی انعام کی خاطر حکمران وقت کی مدح سرائی نہیں کرتا، اس سے بہت دور رہتا ہوں۔ میں دنیا میں خنجر کی طرح سخت کوش ہوں اور اپنی چمک اور تیزی پتھر کی سل سے حاصل کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی ظاہری چمک دمک یا مادی فوائد سے کوئی لگاؤ یا واسطہ نہیں۔ دنیا سے اپنی بے نیازی کی بات کی اقبال نے شعر میں لکھتے ہیں کہ میں نے آرزو پوری ہونے کے لیے دعا کچھ اس شدت جذبے سے کی کہ میری آنکھوں سے خون کے آنسو آ گئے۔ جب پوری ملت اتحاد اور متحد ہو جائے تو وہ دنیا میں آزاد اور باوقار زندگی بسر کرے گی۔ خودی کیا ہے؟ خودی خود کو برقرار رکھنے والی، اپنی ذات کو کھو دینے والی اور اپنی ذات کی تعمیر کرنے والی ہے۔ وہ انکساری عاجزی اختیار کرتے ہوئے نازوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ خودداری ہے، لیکن ملت سے وابستگی کی بنا پر وہ بے خودی اختیار کر لیتی ہے اور اس جو انکساری سے کام لیتی ہے۔ اقبال نے زندگی میں مسلسل جد و جہد، کشمکش، اسٹرگل کو خودی کا نام دیا ہے اور زندگی کا نام بھی۔ خودی یہی ہے کہ انسان جد و جہد و عمل میں مسلسل مصروف رہے کہ اسی سے اس کی زندگی سربلندی و عظمت حاصل کرتی ہے، اور حقیقی زندگی یہی ہے۔ تنہا فرد کی اپنی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، ہاں ملت سے وابستگی اسے اہمیت و وقت عطا کرتی ہے اور اس میں سربلندی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ خود غرضی کی زندگی نہیں گزاریں، اپنی قوم کے لیے زندگی گزاریں۔ خدا کی توحید میں دین، حکمت اور آئین سب کچھ ہے، اور اسی توحید سے قوت اور شان و دبدبہ ہے۔ ملت کے افراد جب عملاً توحید پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی بدولت ان میں زور و قوت اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس توحید کے سائے میں آ کر پست بھی بلند ہو جاتا ہے اور خاک اکسیر کی مانند اہمیت و وقت کی حامل بن جاتی ہے۔ توحید پر مکمل ایمان کے باعث ایک عام انسان میں وہ قوتیں اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے عظمت و سربلندی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایسا انسان باطل قوتوں سے بے خوف ہو جاتا ہے اور ہر طرح کے مادی مفادات سے بے نیاز ہو کے ہر لمحہ عظمت و سربلندی کی طرف بڑھتا ہے۔ ایسے بندے کے تمام شکوک و شبہات اور خوف دور ہو جاتے ہیں اور عمل زندہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی آنکھ کائنات کے اندر جھانک لیتی ہے۔ توحید خداوندی پر ایمان اسے بے خوف اور صاحب یقین بنا دیتا ہے، اور اس طرح اس میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مظاہر فطرت کی حقیقتیں اس پر روشن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لا الہ توحید کی علامت ہے اور ملت اسلامیہ کی بنیاد اسی پر ہے۔ امیدی کے متعلق علامہ اقبال ایک شعر میں لکھتے ہیں، اس کی تشریح کچھ ایسی ہے: امید کا ختم ہو جانا موت کا باعث بنتا ہے، زندگی کا استحکام و بقا لا تقنطو ہی سے ہے۔
انسان اگر مایوسیوں کا شکار ہو جائے تو اس کی زندگی تلخ اور بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمارا پختہ ایمان ہو تو ہم پہم عمل میں مصروف رہ کر اس کی بقا کا سامان کر سکتے ہیں۔ نا امیدی تجھے قبر کی طرف بھیج لے گی، اگرچہ تو الونج پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، تجھے وہ چت گرا دے گی۔ بڑی ہمت و طاقت والا انسان بھی اگر نا امیدی کا شکار ہو جائے تو اس کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نا امیدی جہان انسان کو بیکار اور عمل و کوشش سے بیگانہ کر دیتی ہے، وہاں ناکامی اور بے نصیبی اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی زندگی کو سلا دیتی ہے، یہ بات عنصر کی کمزوری کی دلیل ہے۔ مایوسی انسانی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مایوس انسان کے اعضاء و اجزاء کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ان کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمت پیدا ہوئی اور تعاقب کرنے والے دشمنوں کا خوف ان کے دل سے نکل گیا، چونکہ وہ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے، اس لیے مخلص اور نہایت سچا قرار پائے۔ تمام قدرت و قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اس لیے اس کی رضا کا طالب ہونا راضی پہ راضی ہونا ہے۔ جب ایک مسلمان عملاً اس کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا دل ہر طرح کے خوف اور غم سے محفوظ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی مصیبت وغیرہ میں نہیں گھبراتا، بلکہ اسے خدا کی رضا سمجھتے ہوئے خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا پر ایمان کامل ہونے کے باعث پوری بے خوفی کے ساتھ اس سے ٹکر لے کر اس کے دعوے کو بالکل غلط کر دیا۔ سو جب مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا تو باطل اور طاغوتی طاقتوں سے اسے کوئی خوف نہ ہوگا، اور وہ بڑے دھڑلے سے ان کا مقابلہ کرے گا۔ غیر اللہ کا خوف عمل کا دشمن ہے، اور یہ خوف زندگی کے قافلے کا رہزن ہے۔ ما سوا اللہ یا باطل قوتوں وغیرہ سے خوف کے باعث انسان کی قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث اس کی زندگی بے مقصد اور بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ غیر اللہ کا خوف اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان اپنی قوت اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے گا اور ان کا اظہار نہیں کر پائے گا۔ اس کی فطرت تو کمزور ہے، لیکن وہ کانپتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ موافق ہے۔ غیر اللہ کے خوف میں طاقت تو نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان اس خوف کا شکار ہو جائے گا تو غیر اللہ باطل قوتوں کے اس خوف کے باعث وہ جد و جہد و عمل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی بے مقصد اور بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اقبال نے خوف سے منع کیا ہے، خوف میں نہیں آنا چاہیے، فیئر میں نہیں آنا چاہیے، یہ بہت ہی بیکار انرجی ہے۔ خوف ایک زنجیر کی مانند ہے جو ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے سمندر میں سینکڑوں طوفان ہیں۔ خوف کے باعث انسان کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ہر طرح کے خوف سے بے فکر ہو جائے تو وہ اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں سے بڑے بڑے انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تیرے نغمے بلند نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف کے باعث تیرے سانس کے تار نرم پڑ چکے ہیں۔ اس خوف نے تیری قوتیں اور صلاحیتیں ختم کر دیں، جس کی وجہ سے تو ابھر نہیں رہا، جد و جہد و عمل سے بے خبر اور بیگانہ ہو گیا۔ اگر تو غور کرے تو جو بھی پوشیدہ برائی تیرے دل میں ہے اس کی جڑ اصل خوف ہی ہے، چونکہ خوف کی بنا پر انسانی صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ براہ راست جد و جہد و عمل سے اپنے مقاصد پورے کرنے کے بجائے
ہیرا پھیری اور فریب کاری سے کام لے کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاپلوسی، خوشامد، مکر و فریب، بخس، دشمنی اور جھوٹ، یہ سب برائیاں اسی خوف سے فروغ پاتی ہیں۔ خوف زدہ انسان ان برائیوں سے کام لے کر اپنے مفادات حاصل کرتا ہے۔ چونکہ وہ ہمت سے مضبوط و مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ناسازگار کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان میں وہ ہمت نہیں ہوتی جس سے وہ مصائب و آلام وغیرہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے کہ ناموافق باتوں کو بھی بخوشی قبول کرتا ہے۔ جب کسی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمز کو سمجھ لیا، اس نے شرک کو خوف میں چھپے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، جس پر عمل سے انسان کسی بھی باطل قوت اور خوف سے نہیں ڈرتا۔ بصورت دیگر وہ خوف کے باعث ہر باطل قوت کے آگے سر جھکا کر شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔